اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔ شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ اپنے علاقے کی ایک معزز شخصیت ہے، آپ جاری رکھیں حضرت، آپ جاری رکھیں۔ مہمان آتے جاتے رہیں گے حضرت، آپ جاری رکھیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا میں ختم نبوت کا پہرا دے رہی ہے۔ آپ اس سے قدم ملائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مہمان عزت مآب وزیر قانون حضرت جناب محترم رانا محمد اقبال خان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ پھول نگر کے علاقے کے لیے ایک نعمت ہے۔ ان کی زندگی پھول نگر کی عوام کی خدمت میں گزرتی ہے، ان کے لمحے پھول نگر کی عوام کی خدمت کے لیے گزرتے ہیں، اور ان کی اولاد اور اس اولاد کی نیکیاں ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہیں۔ رانا محمود اقبال صاحب اور رانا مجیب الرحمن انتہائی نیک اور 5 وقت کے نمازی ہیں۔ یقیناً باقی اولاد بھی ایسے ہی ہوگی۔ حضرت محترم جناب رانا محمد اقبال خان صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا میں ختم نبوت پر پہرا دے رہی ہے، اور ختم نبوت کے منکرین کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی قادیانیت کی ذریت اپنے پر پھیلانا چاہتی ہے تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس کے پر کاٹ دینا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نام یاد رکھیے گا، ان لازوال قربانیوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے،
وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ قابل صد تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، معزز و محترم میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے علاقہ کے سرتاج بابا سیاست جناب محترم رانا محمد اقبال خان صاحب، جو ہر موقع پر ہماری سرپرستی فرماتے ہیں اور ہماری دعا بھی ہے اللہ رب العالمین بابا جی کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے، ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج یقیناً مجھ سمیت ہر شخص ختم نبوت کے تحفظ کے اس کانفرنس میں اسی نظریے، اسی عقیدے، اسی امید، اسی تمنا کو لے کے آیا ہے کہ آج میں کملی والے کی ختم نبوت کے لیے تھوڑا سا وقت اس ختم نبوت کی کانفرنس میں گزاروں گا، میں علماء کے بیانات سنوں گا، اللہ مجھے کملی والے کی محبت نصیب فرمائے گا، اور یقیناً آقا کی ختم نبوت کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، کوئی شک نہیں، ہماری مثال تو اس عورت جیسی ہی ہے جو حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک سود کی اٹی لے کے قطار میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارا کردار تو کچھ بھی نہیں، ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہم کملی والے کی محبت میں آقا کی ختم نبوت کا تذکرہ سننے کے لیے اس جگہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اس میں حاضر ہونا بھی کل قیامت کے دن کملی والے کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، کملی والے کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بھی آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کا حق تو ادا ان لوگوں نے کیا ہے جن کو حبیب ابن زید کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے جن کو مصعب بن عمیر کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے کہ جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے جن کو زید ابن دسنہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے جن کو خبیب ابن ارت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کملی والے کی محبت میں جانوں کو ایسے قربان کیا جیسے اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کی ایک جھلک کو دیکھا، اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی، لیکن عرب کے شاہ سواروں نے جنہوں نے کملی والے کے حسن و جمال کو دیکھ لیا، کملی والے کے حسن و جمال کی جھلک کو دیکھ لیا، انہوں نے انگلیاں نہیں کٹوائیں، سینے چھلنی کروا دیے، گردنیں قربان کر دی، ان کو احساس تک نہ ہوا۔ حبیب ابن زید کو مسلمہ قذاب کی عدالت میں اس انداز میں پیش کیا گیا، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے، مسلمہ سوال کر رہا ہے، بتا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں تیری اس بات کو میرے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں کملی والے کی بات کرتا ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ اللہ کے آخری لاڈلے رسول ہے، ان کے بعد کسی اور کے لیے رسالت و نبوت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا عقیدہ و ایمان بھی یہی ہے، ہم اپنے عام فہم الفاظ کے اندر اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں، ہم نبی صرف اس کو مانتے ہیں جس نے معراج کی رات مسجد اقصی میں کملی والے کی امامت میں کملی والے کی اقامت میں جس نے نماز ادا کی تھی، ہم صرف اس کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد پیدا ہونے والے کسی شخص کے بارے میں نبوت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انہو سیکون من امتی کذابون ثلاثون،
بے شک میرے بعد میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین، ہر شخص یہ گمان کرے گا شاید میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، دعویٰ کرے گا، لیکن فرمایا میری امت کے لوگوں آج میں اعلان کر کے جا رہا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب میرے بعد جھوٹے اور کذاب تو آ سکتے ہیں، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم کملی والے کی ختم نبوت پہ مکمل یقین رکھنے والے ہیں۔ پھر ایک بات اور عرض کروں، نبی اپنے دور کا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوا کرتا ہے، خوبیوں کا مالک ہوا کرتا ہے، کمالات کا مالک ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سارے جہاں کی ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے جمالات اکٹھے کر کے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ جتنی خوبیاں، خصائل حمیدہ، اچھی عادات، حسن و جمال، نقش و نگار، قد و قامت، سیرت و کردار، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ایسا حسن و جمال، ایسے کمالات کائنات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ نبی اپنے دور کا، اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین انسان ہوا کرتا ہے، اور حسن والوں کی بات ہے، نبوتیں ان کے سروں پہ ناز کرتی ہیں، نبوتوں کے تاج ان کے سروں پہ آتی ہیں، اور کوئی آنکھ سے اندھا، نبینا، کانا، دجال اٹھ کر اگر اس نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ایک بات پہ سوچ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی لمبی عمر گزارنے کے بعد اپنی طبی موت دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ کیوں؟ اس وقت کسی ماں نے غازی علم الدین شہید کو جنم کیوں نہیں دیا؟ اس وقت کوئی غازی پیدا کیوں نہیں ہوا؟ مجھے اس بات پہ دکھ ہوتا ہے، اتنی امت ہوتے ہوئے وہ شخص اپنی آزادانہ زندگی گزار کر اپنی طبی موت بنا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے خاندان کو ختم کر دیا جاتا، اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، اس کا بیج مار دیا جاتا، اس کے پیچھے اس کا نام لینے والا بھی کوئی زندہ نہ چھوڑا جاتا۔ میں آج اس کھلے مجمع میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے وطن کے حکمرانوں، تم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تم بھی اسی نبی کے غلام ہو، اس نبی کے امتی ہو، تم بھی اسی نبی کی شفاعت کے امیدوار ہو۔ کل قیامت کے دن کملی والے کے پرچم کے نیچے آئیں گے، کملی والے کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں وہ شفاعت نصیب ہو جائے تو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کملی والے کی نبوت کے خلاف بھونکنے والی ہر زبان کو بند کر دو، اٹھنے والے ہر ہاتھ کو توڑ دو، بڑھنے والے ہر قلم کو، ہر قدم کو مروڑ کے رکھ دو، اس کو ختم کر دو، کیونکہ پاکستان کملی والے کے غلاموں کا ملک ہے، کملی والے کے امتیوں کا ملک ہے۔ کملی والے کے غلاموں نے قربانیاں دی تھی، گردنیں پیش کی تھی، خاندان قربان کیے تھے، خاک و خون میں تڑپے تھے۔ 14 لاکھ میرے نبی کے غلام، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس وطن کے لیے، اس پاکستان کے لیے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ انہوں نے یہ شہادتیں اس لیے قبول کی تھی کہ اس وطن عزیز میں یا اللہ کا نام ہوگا یا اللہ کے محبوب کا نام ہوگا۔ تاج و تخت ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، فدایان ختم نبوت، غازیان ختم نبوت، صحافیان ختم نبوت، وکلائے ختم نبوت، مقررین ختم نبوت، خطبائے ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ امت کا ہر شخص اپنی جگہ، اپنی سطح پہ، اپنے مقام پہ کملی والے کی محبت میں زندگی گزارتے ہوئے آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ نہیں، ہم سب کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ نوجوان علماء جنہوں نے انت تک محنت کی، کئی دنوں سے دن رات محنت کر کے آج پھول نگر کے اس خوبصورت میدان میں اتنی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ میرا اللہ
ان کو اپنے محبوب نبی کی کامل شفاعت نصیب فرمائے، سچی پکی محبت غلامی والی زندگی عطا فرمائے، آقا کی شفاعت سے ہم سب کو مستفید فرمائے، ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا کرے، ان کی عزتوں میں، ان کے رزقوں میں، اولادوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ نوجوان اسی طریقہ سے آگے بڑھتے رہے، ہم سب ان کے دست و بازو بنیں گے۔ آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، آج چونکہ ہماری یہ پہلی کانفرنس ہے، ہم انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت میں ہم ہر سال اس سے بڑھ چڑھ کر اچھی سی اچھی کانفرنس کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ کملی والے کی محبت میں سارے اپنا کردار ادا کرو گے، اللہ مجھے آپ کو